نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه الشريف والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، آج ہم محبین اسلام اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین بہت ہی خوشی اور سرور کے ساتھ ایک عالم دین اور صوبہ کے وزیر کا استقبال کر رہے ہیں. یقیناً حضرت موصوف موجودہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے قیادت کا حق ادا کر دیا. ہمیں یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ کہنے والے لوگ بہت کچھ کہتے رہے، نیتوں پر حملہ کرنے والوں نے بہت حملے کیے، سینہ چیر کر لوگوں کو نیت دیکھنے کی عادت ہوتی ہے. وہ لوگ شاید علم غیب رکھتے ہیں. ایک عالم دین کس مقصد سے، کس نیت سے زندگی کو داؤ پر رکھ کر لڑائی لڑ رہے ہیں اور چائے کی دکان پر بیٹھ کر غلط سیاست کرنے والوں کا شکار بنتے ہیں. محترم حضرات، برا مت مانیے گا، ہمارے عوام بہت جلد بدزنی کا شکار ہوگا، بہت جلد لوگوں کے باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس قرآن کریم نہیں ہے، کہ ہمارے پاس احادیث شریفہ نہیں ہے، کہ ہمارے پاس سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کہ ہم بہت جلد کسی سے بدگمان ہو جائیں اور کسی پر لٹکچائی کریں. کیوں؟ غیبت ہمارے لیے حرام نہیں ہے. کیوں؟ کسی کی نیت پر حملہ کرنے کا حق ہمیں کس نے کیا ہے؟ محترم حضرات، اس ملک میں جب یہاں کے باشندوں کو بانٹ کر انگریزوں نے حکومت کرنے کی کوشش کی، ایک مذہب کے لوگوں کو دوسرے مذہب سے توڑ کر ہندوستانیوں کو تقسیم کر کے حکومت کرنے کی کوشش کی، تو علماء اسلام میدان میں آئے اور اس گندی سیاست کا توڑ کیا. پھر مذہب کے دیوانے بنا کر کے، مذہب کا غلط رخ دے کر کے، غلط بیانی کر کے، مسلم لیگ نے جب اس ملک میں گندی سیاست کی تو اس وقت بھی علماء میدان میں آئے. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے، تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے. ملک میں فرقہ پرستی پھیلے گا اور علماء مساجد میں بند رہیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء مدارس میں بند رہیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم حضرات، یہی فرقہ پرستی جب مدینے میں پھیلانے کی کوشش کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہو گئے. مدینے کے غیر مسلم اور مسلم میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ سیاست مکے کے مشرکوں نے چاہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ڈوبنے لگے، محلے محلے میں گھومے اور
احادیث کی کتابوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر آپ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مدینہ والو یقین جانو تمہارے ہی کچھ بھائی مسلمان ہو چکے ہیں اور تم میں سے ابھی تک کچھ لوگ وہ ہو جو اپنے پرانے مذہب پر. اگر تم مسلمان اپنے بھائیوں کو اس مدینے کی سرزمین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہو تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو کاٹنے کی مثال پیش کرو. ہم بھی آج ہندوستان میں وہی کہنا چاہتے ہیں. آج اگر یہاں کے مذہبی طبقوں کو لڑایا جائے گا تو ہندوستان کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا. محترم حضرات، علماء پر اعتماد کیجیے، علماء کو طاقت دیجیے، علماء پر خرچ کیجیے، ان کو ہمت دلائیے کہ آپ لوگ آگے آئیں گے تبھی ہمارا مسئلہ ہو سکتا ہے. ورنہ ہماری خودکشی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، ہماری کمزوری کو کوئی دور نہیں کر سکتا اور ہماری حقوق کو کوئی نہیں سکتا اور اس ملک کو کوئی نہیں بنا. میں ان چند باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں. میں آپ پھر درخواست کروں گا غیبت، بدگمانی اور بدگمانی سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. خبردار شیطان کی پلے میں اپنے آپ کو رکھے. یہ شیطان کا پیشہ ہوا بنتا ہے جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کی عزت کو روکنا چاہتا ہے، آپ کی ایمان کو روکنا چاہتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں صدر محترم جمعیت علماء مغرب بنگال اور ریاست کے وزیر کو مبارکبادی پیش کر کے اور آپ حضرات کی پرخلوص حاضری پر مبارکبادی پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.